فنون اور صنعت و حرفت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس سے آگے بڑھیے تو فنون اور صنعت گری کی بھی کئی اقسام ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ فن ہے کیا اور یہ کیوں کر وجود میں آیا؟ آیا انسان طبعاً فنکار ہے یا زمانے کی ضرورتیں اسے مختلف قسم کی صنعت گری اور فنون سازی پر آمادہ کرتی ہیں؟ میری غرض ظروف سازی، سرامکس اور پیچی کاری وغیرہ کا جائزہ پیش کرتے ہوئے پاکستان میں اس صنعت کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے حکومت کی توجہ زر مبادلہ کے اس وسیع تر ذخیرہ کی جانب مبذول کروانا ہے۔ غالب نے کہا تھا، بازار سے لے آئیں گے گر ٹوٹ گیا، جام جم سے تو میرا جام صفال اچھا ہے۔ فن ظروف سازی یعنی پوٹری کی صنعت میں مٹی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ مٹی کی دو خصوصیات بہت ممتاز ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک قسم کا پلاسٹک ہے، جس طرح جی چاہے موڑ لو، آپ کی موڑی یا مولڈ کی ہوئی سمت میں یہ ٹھہری رہے گی، اور دوسرا اس کو آگ پر رکھ کر پکا لو۔ ظروف سازی انسانی تہذیب کا سب سے اہم اور قدیم نمونہ ہے۔ اس کی تاریخ ہزارہ سال پرانی ہے۔ مٹی کے برتنوں کی تاریخ غالباً 900 سال پرانی ہے، اور آج 21ویں صدی میں بھی ہم مٹی کے برتنوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ غالباً یہی ہے کہ انسان نے دور تہذیب میں داخل ہوتے ہوئے زائد خوراک کو محفوظ اور ذخیرہ کرنے کے لیے اس قدیم ایجاد کا سہارا لیا۔ فن کوزہ گری کی بات کریں اور کمہار کے چاک کا تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں بھی کمہار کا گھومتا ہوا چاک اور اس پر چڑھی ہوئی مٹی کو خوبصورت شکل دیتے ہوئے کمہار کے ہاتھ ذہن و نظر کو مسحور کر دیتے ہیں۔ نون میم راشد نے کہا تھا، تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں ساتھ، لیکن تو چاہے تو میں بن جاؤں پھر سے وہی کوزہ کر کہ تھے جس کے کوزے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و کریا کی نازش، تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن بدخشاں۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، مگر تو چاہے تو میں پھر سے پلٹ جاؤں انہی مہجور کوزوں کی جانب، گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب، اور پھر اس گلولا سے، اس رنگ و روغن سے وہ شرار نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن۔ دنیا کی تقریباً تمام بڑی بڑی تہذیبوں میں ظروف سازی اور کوزہ گری کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ انسان کی یہ بنیادی ضرورت اور ایجاد آج ایک بہت بڑی انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ مٹی سے برتن بنانے کا آغاز تقریباً 1400 قبل مسیح میں چین سے ہوا۔ زمانے نے کئی کروٹیں لی، اور جب زرعی دور کا آغاز ہوا تو برتن سازی کی صنعت کو بھی عروج حاصل ہوا۔ برتن سازی کے سلسلے میں چین کی اہمیت یوں بھی مسلم ہے کہ ماضی قریب میں مٹی کے برتنوں کے لیے عمومی طور پر چینی برتنوں کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی تھی۔ مشرق وسطیٰ اور مصر کی قدیم تہذیبیں بھی ظروف سازی کے فن میں اپنا مقام رکھتی ہیں، مگر وادی سندھ کو اس حوالے سے ایک منفرد اہمیت حاصل ہے۔ سندھ کی تہذیب، جہاں آج کا پاکستان واقع ہے، اس قدیم فن کو آج بھی نسل در نسل منتقل کرتے ہوئے اپنے کلچر اور روایت کو لے کر آگے چلتی رہی۔ مونجو داڑو اور ہڑپا کے قدیم آثار اس فن کے گواہ ہیں۔ پنجاب کے شاعروں اور ادیبوں نے مٹی کے ساتھ اپنے لازوال رشتے کو نبھاتے ہوئے تخلیق کے کئی انمٹ نقوش چھوڑے۔ گجرات کے ساتھ وابستہ لوک داستان سونی ماہیوال کا مرکزی کردار اگر مٹی کے بنے ہوئے گڑھے کو ہی ٹھہرایا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ گجرات زمانہ قدیم سے ہی ظروف سازی کا گڑھ چلا آ رہا ہے۔ اسی گجرات کی گلیوں اور گاؤں میں کمہار کے چاک اور آوے نے آہستہ آہستہ کاٹیج انڈسٹری کا روپ دھارا، اور پھر یہ انڈسٹری دور حاضر کی تیز تر ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے مٹی کے برتنوں کے کارخانوں اور پھر سرامکس انڈسٹری کا روپ دھارتی چلی گئی۔ اب کمہار کا چاک اور آوا تو قصہ پارینہ ٹھہرا، مگر جدید عہد کے کارخانوں، کاریگروں اور مالکوں کی اس حوالے سے بھی کچھ کہی اور کچھ انکہی کہانیاں ہیں۔ مٹی کا زمانہ تو گیا، اب چائنا مٹی، ریڈ کلے اور سرامکس وغیرہ نے مٹی کی جگہ لے لی۔ یہ وہ کلیدی اجزاء ہیں جو کیمیکلائزیشن کے سہارے مٹی کے ہم نوا بنے، اور بڑی بڑی مشینی بٹیاں ان اجزاء کو پکا پکا کر ثقافت کا پیٹ بھر رہی ہیں۔ فن اگرچہ قدیم ہی ہے، مگر ٹیکنالوجی کی جدت ترازیوں نے اسے کئی طرزوں، سینکڑوں انواع اور ہزارہ نمونوں کی شکل دے دی۔ آج سوئی گیس اور بجلی سے چلنے والی بٹیوں پر چائنا مٹی کو آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے اختراعی جدت اور خاص درجہ حرارت پر پکایا جاتا ہے، اور ٹائلوں سے لے کر جدید ترین برتنوں کی شکل میں ڈالا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ظروف سازی کی صنعت نے کافی ترقی کی۔ گجرات ہی نہیں بلکہ جڑواں شہر گوجرانوالہ کے علاوہ ملتان اور قصور نے بھی اس
صنعت کے فروغ میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ بات محض ظروف سازی تک نہ رہی بلکہ غسل خانوں اور گھروں کے علاوہ مساجد کی زینت بڑھانے میں بھی سیرامکس انڈسٹری نے خاصا حصہ لیا۔ پاکستان میں سیرامکس ٹائل انڈسٹری کا آغاز 1978 میں کراچی سے ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی مقامی سیرامکس کی صنعت 8 سے 10% سالانہ کی شرح سے ترقی کر رہی ہے۔ گوجرانوالہ کی انڈسٹری سیرامکس ٹائلز اور سینیٹری ویئرز کی وجہ سے مقبولیت حاصل کیے ہوئے ہے۔ اس طرح شہر اولیاء ملتان اپنی بلو پوٹری اور کاشیکاری کی بنا پر مشہور ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کے مختلف شہر مثلاً قصور، سیدپور، بالاکوٹ وغیرہ فن کوزہ گری کے حوالے سے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ حکومت پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سیرامکس انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا حجم قریباً 40 ارب روپے کے قریب ہے۔ پاکستان 60 ملین مربع میٹر سیرامکس برآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ ملکی ضروریات تقریباً 40 ملین مربع میٹر کے قریب ہیں۔ علاوہ ازیں سیرامکس کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر یہ انڈسٹری آنے والے وقتوں میں اس سے بہتر مقام حاصل کرنے کی توقع کیے ہوئے ہے۔ حالیہ سالوں میں مختلف عوامل کی وجہ سے جہاں کئی شعبوں میں زوال آیا ہے، وہاں سیرامکس انڈسٹری بھی کافی متاثر ہوئی ہے۔ اس تنزل کے نتیجے میں سیرامکس کی صنعت کو کئی مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیکنالوجی سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے دماغ اور اسے استعمال کرنے والے ہاتھ موجود ہوں۔ اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے سیرامکس ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ کمپلیکس قائم کیا گیا ہے، جسے جدید مشینری اور اصولوں پر استوار کیا گیا ہے، جس میں شٹر کلن کے ساتھ ساتھ ڈیزائننگ اور مولڈنگ کی مشینیں بھی موجود ہیں تاکہ سیرامکس کی صنعت میں بہتری لائی جا سکے۔ سیرامکس انڈسٹری کو سب سے بڑے جس مسئلے کا سامنا ہے وہ ہنرمند افراد کی کمی ہے۔ وہ ہنرمند ہاتھ جو مشینوں کو چلانے میں ان کا ساتھ دے سکے۔ تربیتی اداروں کا فعال طریقے سے کام نہ کرنا بھی ایک اہم مسئلہ ہے، جس کی جانب بھرپور توجہ دیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ 1965 میں گجرات میں انسٹیٹیوٹ آف سیرامکس قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد گجرات میں سیرامکس انڈسٹری کے امکانات کو وسیع کرنے اور اس فن کو فروغ دینے کا تھا۔ ادارے کے قیام کا اولین مقصد سیرامکس کی صنعت کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے ہنرمند ہاتھوں کی تحقیقی اور تخلیقی قوت کو اس نہج پر لے جانا تھا جس مقام پر آ کر یہ صنعت ملکی معیشت کی بنیادوں کو مزید مضبوط بنانے کا فریضہ سر انجام دے۔ اگرچہ یہ ادارہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی بھرپور کوششوں میں مصروف ہے، مگر ابھی مزید بہتری کی گنجائش باقی ہے۔ اکتوبر 1998 میں سمیڈا یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ توقع یہ ہے کہ یہ ادارہ ملک میں مختلف جگہوں پر موجود چھوٹی انڈسٹری کی ترقی کا باعث بنتے ہوئے چھوٹے صنعت کاروں کے ہاتھوں کو مضبوط کرے گا اور ملک میں ایک معاشی انقلاب کی راہیں ہموار کرنے میں مدد ملے گی۔ انیس سو 94 میں قائم ہونے والا ادارہ چیمبر آف کامرس بھی بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا۔ یہ سب ادارے اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اپنی اپنی سطح پر صنعت کی ترقی و بہتری کے لیے اہم امور سر انجام دے رہے ہیں۔
مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت مقامی صنعتوں کے مسائل میں از خود دلچسپی لیتے ہوئے ان صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر معمولی اقدامات کرے۔ مسائل کا ذکر آیا ہے تو سرامکس انڈسٹری کو لاحق ایک بہت بڑا خطرہ غیر ملکی مصنوعات کی درآمدات بھی ہیں۔ جب تک غیر ملکی درآمدات کو روکا نہیں جاتا، سرامکس کی ملکی مصنوعات کی بے قدری عام رہے گی۔ حکومت پاکستان نے سرامکس پروڈکٹس کی درآمد پر ٹیکس میں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے سرامکس مصنوعات کی بڑی تعداد میں باہر سے درآمد ہو رہی ہے۔ اگر ملکی انڈسٹری کی ترویج مقصود ہے تو پھر اس کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ گجرات کی پاٹری کا جب خیال آتا ہے تو یہاں سونی کے نام سے منسوب مٹی کے برتنوں کا ایک پورا بازار زمانہ قدیم سے آباد چلا آتا ہے۔ وہاں کی دکانوں پر آج کے ہنر سازوں کی دستکاری کے عمدہ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ذرا نزدیکی شہر لالا موسیٰ کی جانب رخ کیجئے تو آپ کو انواع و اقسام کے گملے بنانے والی فیکٹریاں عام ملیں گی۔ گجرات میں جب ہماری ملاقات سرامکس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اور آل پاکستان پاٹری ایسوسی ایشن گجرات کے عہدیداران سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ واقعتاً اس صنعت کی بہتری کے لیے آرزومند ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنے کئی مطالبات سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ سرامکس انڈسٹری کے مقامی صنعت کاروں کو کلے رچ علاقوں کے قریب جگہ مہیا کرے۔ اس کے علاوہ ٹیکسز بالخصوص سیلز ٹیکس پر چھوٹ دی جائے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ صنعت کو بہترین خطوط پر پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ریسرچ کی ترقی کے لیے حکومتی گرانٹ مہیا کی جائے۔ پاٹری اور سرامکس کے صنعت میں استعمال ہونے والے را مٹیریل کی جانچ و پرکھ کے لیے نہ ہی بڑے پیمانے پر لیبارٹریز موجود ہیں اور نہ ہی ٹریننگ مشینیں۔ حالانکہ مصنوعات میں کوالٹی لانے اور ان میں نفاست کو درجہ اتم تک پہنچانے کے لیے ایسے اقدامات انتہائی ضروری ہیں جن سے بہترین خام مال کا حصول ممکن ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مقامی سطح پر اس صنعت کے فروغ کے لیے مقابلے کی فضا کو جنم دیتے ہوئے مختلف ڈسپلے سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے اور مختلف سطحوں پر نمائشوں کا انعقاد کیا جائے، جس سے نہ صرف اس فن کی حوصلہ افزائی ہو بلکہ عوامی شعور و آگہی کا باعث بھی بنے۔ اگر ہمیں ظروف سازی کی صنعت کو ترقی دینا ہے اور اس صنعت کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اچھا زر مبادلہ کما کر ملکی معیشت میں اپنا فعال کردار ادا کر سکے، تو حکومت کو مقامی صنعت کی ترقی و ترویج کے لیے وسیع تر مفاد میں مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔